دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تھے اپنے زمانے میں. آپ اگر قصص الانبیاء کو کتاب کو آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا دور کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا. بڑی ان کی قوم نے بڑی محنت کی اس کے اوپر کہ تم یہ سورج ہے، سورج کی ہم پوجا کرتے ہیں، پرشیز کرتے ہیں، تم سورج کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ اتنا بڑا آتا ہے، اتنی روشنی دیتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، دن میں آنا، رات کو چلے جانا، واپس آنا. انہوں نے منع کر دیا، بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، صرف اللہ واحد لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. پھر کافی عرصہ گزر گیا، نہیں مانے تو کہا کہ تم ایسا کرو، رات کو دیکھو کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، چاند آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر بنتا ہے، چاند کو مانو. انہوں نے چاند کی نفی کر دی. پھر کچھ عرصے نہیں مانے تو کہا کہ یہ تو بڑا ضدی آدمی ہے. اب کہا کہ دیکھو اتنے سارے ٹک 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 ستارے ہیں، تم ستاروں کو مانو. یہ کوئی اوپر تو کوئی ہینگ کیا ہوا نہیں، کوئی تو چیز ہے، کسی کی طاقت تو ہے، وہ ستارے طاقت ہے. یہ ستاروں کو بھی نفی کی. جب تینوں کی نفی کر دی نا تو شاہ حضرت ابرار الحق صاحب اپنی فیض ابرار کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں. ایک اور بھی بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، انشاءاللہ سینئر لوگوں کے لیے ہے، لیکن میں وہ بھی سنا دوں گا آج. عام نہیں ہے، عام پبلک کے لیے نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. تین کی نفی کی، تین نسلوں میں پیغمبری چلی. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیض ابرار میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ دکھایا کہ چاند ایک تکوینی چیزیں ہیں. یہ چاند، سورج اور ستارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے نفی کر دی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیا اور غیر اللہ کو نکال دیا، اللہ سے ہونے کا یقین بنا لیا اور ہم نے قربانی دی، تو ایک نسل نہیں کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ٹیک کیئر کرتے ہیں. یہ نسلوں میں چلتا ہے. اگر ہماری معاملات خراب ہوں گے تو ہماری اولادوں میں نہیں چلیں گے. اولاد کو چل بھی گئے تو اولاد کی اولاد میں ختم ہو جائیں گے. وہاں دیکھیے تینوں چیزوں کو نفی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری نسل کے اندر بھی دکھایا کہ دیکھو یہ جتنے بھی غیر اللہ ہے، جتنے بھی انگریز ہیں، یہودی ہیں، ہم اپنا ایمان اپنی قدر تو کریں. ہم ایمان والے ہیں. یہ کیا چیز ہمارے سامنے حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ کوہ نور ہیرا کیا قیمت رکھتا ہے؟ ہم تو خالق کے کوہ نور کو مانگ رہے ہیں. خالق کا کوہ نور ہمارے پاس ہے، وہ ایمان ہمارے پاس ہے، اس ایمان کی قیمت ہے. اصل چیز ایمان ہے نا. ایمان نہ ہو تو دنیا مافیا کیا کام کی ہے؟ بیکار ہے. گاجر مٹی جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح انسان ہو گیا. پھر تو مرنا ہے، دینا ہے، جواب دینا ہے. یہ تو ہم ایمان والے ہیں. ہم اگر ایمان کی ہمیں قدر ہو جائے، ہم اپنا کشکول توڑ دیں، ہم بھیک مانگنا چھوڑ دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ ہماری اکنامی، ہمارے مسائل یہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کرنے والے ہیں.